علامہ عبد القیوم رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ایک پلاٹ لیا ہے, میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو, مسجد کے لیے. اور یہ مسجد کے لیے یہاں پر مدرسہ بھی بنایا جائے گا, مسجد بھی ہوگی جہاں پر نمازی نماز ادا کریں گے اور لوگوں کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر دینی تعلیمات حاصل کریں گے. اس کے لیے اگر کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے عبد القیوم صاحب کا, مسجد کے کوئی اپنا جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور تعاون کریں ان کے ساتھ. اور عبد القیوم صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے, سر یہ پلاٹ کتنے میں لیا اور کیا اس کا جو ہے وہ فنڈ وغیرہ, اور کیسے آپ اس کو جو ہے وہ مینج کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا زعیم لغاری صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سے نکالا گیا تو تب سے لے کر آج تک جو مشکلات باقی پاکستانیوں کو اٹھانی پڑیں, کیونکہ میں بولتا ہوں تو مجھے بھی وہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا. جہاں پر میں خطبہ جمعہ دے رہا تھا وہاں سے مجھے فارغ کروا دیا گیا کہ نہیں, آپ کیونکہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں لہٰذا ہم آپ کو جو ہے وہ مسجد میں بھی نہیں رہنے دیں گے. اس کے بعد جو میرا مذہبی حلقہ ہے انہوں نے میرے ساتھ جو معاملات کیے, مجھے اس کا انتہائی دکھ ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد یہ سمجھا کہ یہ عمران خان کی آواز ہے, اس کو کسی مسجد میں درس کے لیے نہیں بلانا, جمعہ کے لیے نہیں بلانا, کسی خطبہ کے لیے نہیں بلانا. تو یہ ایک بلیک میلنگ تھی جس پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حق واضح کر دیا ہے کہ اس وقت عمران خان پاکستانی قوم کی آواز ہے اور حق اور سچ کی آواز ہے اور کتاب و سنت کو, اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے, جس طرح اس نے UNO میں بات کی ہے اور جس طرح اس نے OIC کے اجلاس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس پہ بات کی ہے, جس طرح اس نے قرآن مجید کی تعلیم کو پاکستانی قوم کے اوپر لازمی کر دیا اور ایک سبجیکٹ کے طور پر اس نے جو ہے وہ اس کو بنا دیا ہے, تو مجھے اس شخص کا جو ہے وہ دفاع بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے. بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنا ایک ادارہ بنانا چاہیے اور ایک مثالی مسجد بھی ہو اور ایک مثالی اسلامک انسٹیٹیوٹ بھی ہو جس کے اندر لوگوں کی, علماء کی بھی ذہنی تربیت کی جائے, عوام کی بھی اور طلباء کی بھی. تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ پلاٹ جو ہے وہ بک کیا ہے. 20 لاکھ روپے اس کا ہم ادا کر چکے ہیں, 2 کروڑ روپے اس کا جو ہے وہ عید تک ہم نے ادا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ جو عید الفطر آ رہی ہے, عید الفطر تک ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم نے اس کا 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے صرف پلاٹ کا. اس کے بعد تعمیر کا مرحلہ ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تعمیر بھی ہو جائے گی. لیکن ہم یہ ایک مثالی مسجد بنائیں گے جس کو 24 گھنٹے کبھی بھی تالا نہیں لگے گا. عام طور پہ مسجد کو 15 منٹ کے بعد تالا لگا دیا جاتا ہے. یہاں پر تعلیم و تربیت کا نظام بھی ہوگا, لوگوں کے لیے ویلفیئر کا کام بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ہم ویلفیئر کا کام اس کو اس انداز میں کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبویہ شریف کا ویلفیئر تھا. وہاں پر لوگوں کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا تھا, وہاں لوگوں کو جو ہے وہ علاج معالجہ کا سہولت بھی دیا جاتا تھا, وہاں پر لوگوں کے لیے رہائش کا انتظام بھی کیا جاتا تھا, وہاں پر غیر مسلم وفود بھی آیا کرتے تھے, ان کی تربیت اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ اور ڈائلاگ بھی ہوتا تھا. تو الحمدللہ آپ میری لائبریری سے بھی ہو کے آئے ہیں, تقریباً 3 کروڑ روپے سے زائد کی کتابیں میری لائبریری کے اندر موجود ہیں, لیکن میرے پاس اس وقت ان کتابوں کو سیٹل کرنے کا, رکھنے کا کوئی جگہ نہیں ہے, اور میں ان کتابوں کے اندر ہی سوتا ہوں, انہی کے اندر ہی رہتا ہوں. تو میں نے یہ ایک مثالی ادارہ بنانا چاہ رہا ہوں. آپ کے تعاون کے ساتھ, آپ کی مدد کے ساتھ یہ اللہ کا گھر بنے گا اور یہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ اپنی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے اس نیکی کے پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیجئے. اس میں آپ کو یہاں پر میرے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہے ہوں گے, میرا جائز کیش یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ وہ بھی یہاں پر ہوگا, میرا پرسنل رابطہ نمبر بھی اس ویلاگ کے اندر موجود ہوگا. آپ مجھ سے ذاتی طور پر ملاقات بھی کر سکتے ہیں, یہاں آ کر اس پلاٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے اونر کے ساتھ بھی آپ ملاقات کر سکتے ہیں, آپ خود اس کی پیمنٹ اپنے ہاتھوں سے دے سکتے ہیں کہ کیا اس مسجد میں زکات دی جا سکتی ہے. تو جواب ہے کہ یقیناً اس میں زکات دی جا سکتی ہے, کہ یہاں کا جو ہے وہ طلباء کے لیے مدرسہ بھی بنے گا جس کے اندر یتیم, غربات, مساکین طلباء بھی جو ہیں وہ پڑھیں گے. تو اس لیے مدرسہ کے لیے زکات جو ہے وہ لگتی ہے. آپ اس میں اپنی زکات بھی دے سکتے ہیں, عام عطیات ڈونیشنز بھی اس میں دے سکتے ہیں. آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیے. اگر آپ کے پاس 100 روپیہ بھی ہے تو آپ وہ بھی اس میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس میں 1000 روپیہ بھی اگر دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا, آپ کی نیت کو دیکھتا ہے, اخلاص کو دیکھتا ہے. اس میں مخیر حضرات بھی آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ جس طرح عمران خان صاحب نے ایک مثالی شوکت خانم بنایا ہے, میں یہاں جو مسجد بنانے جا رہا ہوں وہ ایک مثالی ہوگی, اور اس کو اللہ کی توفیق سے کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی گروہ کے لیے بند نہیں کیا جائے گا. یہاں ہر شخص آئے گا اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق, اپنے طریقے کے مطابق یہاں پر وہ عبادت کر سکے گا, اور ہم اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے. ناظرین کرام, ان کا جو علامہ صاحب کا نمبر ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت اسکرین پر, اور میں آپ سے گزارش کروں گا عطیات, زکوٰۃ اور فنڈنگ ان کو ضرور کریں تاکہ یہ مسجد جو ہے وہ بن پائے, اور ہم امید کرتے ہیں بہت جلد آپ لوگوں کے تعاون سے یہ مسجد جو ہے وہ جلدی تعمیر ہوگی. جی تھینک یو ویری مچ.